شراری صاحب، آپ نے مختلف ادوار دیکھے ہوئے ہیں، کیا تاریخ خود کو دہرا رہی ہے ہمارے ہاں، یا پھر اپوزیشن کے پاس وافر مواد موجود ہے اور جسٹیفائی کرنے کے لیے ان کے پاس ریزنز ہیں کہ اگر یہ عدم اعتماد وہ لاتے ہیں اور سٹنگ پرائم منسٹر کو بے شک جمہوری طریقے سے گھر بھیجتے ہیں، لیکن یہ کیسا ٹرینڈ سیٹ ہونے جا رہا ہے اس عدم اعتماد کی تحریک سے؟ میرا خیال میں پارلیمانی جمہوریت کے اندر کوئی انہونی بات نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا بھر میں جہاں پہ قائد ایوان کا اعتماد کھو دے تو اسے جانا پڑتا ہے، اور اس کو گھر بھیجنے کے لیے یہی ایک آئینی اور جمہوری طریقہ ہے۔ تو میرے خیال میں اگر ہم یہ کہیں کہ اپوزیشن کچھ نیا کرنے جا رہی ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس ملک کے اندر اس طرح کی تاریخ رہی نہیں ہے۔ ہمیشہ اس ملک کے اندر جب بھی حکومتوں کو گھر بھیجا گیا ہے وہ غیر پارلیمانی طریقے سے بھیجا گیا ہے۔ تو پہلی بار ہم اس بات کو اپریشیٹ کریں کہ کوئی پارلیمانی طریقہ اپنایا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اپوزیشن یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت وہ ایوان کی اکثریت کھو چکے ہیں تو ان کو گھر جانا چاہیے، اور پرائم منسٹر بھی اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ایوان کا اعتماد کھو چکے ہیں تو ان کو اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا چاہیے۔ لیکن اس پارلیمانی کے غیر پارلیمانی بننے کی گنجائش یا اس کو بنانے کی حکومت کی طرف سے اس کی گنجائش موجود ہے کہ جب اگر پرائم منسٹر صاحب آ کر یہ کہیں کہ، اور یہ وہ کئی دفعہ کہتے ہیں کہ ملکی مسائل اتنے زیادہ تھے کہ آتے ساتھ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آیا کہ ہوا کیا، اب میری گرفت مضبوط ہو رہی ہے معاملات کے گرد، تو وہ کہتے تھے کہ اگلا دور بھی انہی کی حکومت کا آئے گا۔ تو یہ حکومت کے لیے ایک جواز بن سکتا ہے کہ ان کی حکومت کو ایسے وقت میں گرا دیا گیا جب وہ چیزوں کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور خارجہ کا جو محاذ ہے اس کے اوپر ایک بڑی پوزیشن، ایک آزاد فارن پالیسی لے کے آ رہے تھے، جو کہ حکومت آلریڈی کہہ رہی ہے کہ بیرونی سازش۔ اب سر میرے خیال میں بیانات کی حد تک تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ نے چیزوں کو اب سمجھ لیے اور آنے والا وقت بڑا بہترین ہوگا اور عوام کے لیے بڑی آسانیاں ہوں گی، لیکن جو اب تک کا 3.5 سال کا کنڈکٹ ہے وہ تو یہی بتا رہا ہے۔ اس سے پہلے جو خان صاحب کنٹینر پہ تھے، آپ بھی سن رہی تھی، میں بھی سن رہا تھا، پورا پاکستان سن رہا تھا، اس وقت تو لگ رہا تھا کہ ان کو کلیئرٹی ہے کہ اس ملک کے ایشوز ہیں کیا اور ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے، لیکن جب وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آئے ہیں تو اس کے بعد لگا ہے کہ وہ تو ویژن لیس ہیں، ان کے پاس تو کوئی مسائل کا حل ہی نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ شروعات کہاں سے کرنی چاہیے، اور 6 ماہ بعد اس کو اعتراف بھی ان کو کرنا پڑا کہ وہ جب آپ حکومت میں ہیں تو آپ کو بڑی تیاری کے ساتھ آنا چاہیے، اور اگر نہیں آتے تو پھر وہی کچھ ہوتا ہے جو ہمارے ساتھ اس وقت ہوا ہے۔ تو میرا خیال میں یہ آپ سٹیٹمنٹ کی حد تک تو ضرور کہہ سکتی ہیں کہ ان کو شاید اب یہ ادراک ہو گیا کہ اس ملک کے مسائل کے ان کو حل کیسے کرنا ہے، بٹ پریکٹیکلی ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اور رہ گیا معاملہ یہ کہ اپوزیشن ان کے خلاف جو کچھ کر رہی ہے وہ تو کرے گی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خود گورنمنٹ کی پرفارمنس کیا ہے، آپ نے ڈیلیور کیا کیا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا بھر کے جو انڈیپینڈنٹ اس وقت انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بھی آپ کو میرے خیال میں ریٹ جو کر رہے ہیں وہ بڑا بلو ایوریج ریٹ کر رہے ہیں۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ صرف بلیم دیں ملک کی اپوزیشن کو یا باہر کی طاقتوں کو، کہ کیونکہ آپ ایک ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں، آپ ایک ایسی فارن پالیسی اڈاپٹ کرنے چاہ رہے ہیں جس میں جو یس باس والی کہانی نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے مائنڈ کو اپلائی کر کے پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ میں کوئی فیصلے کرنے جا رہے ہیں، اور اسی بات کی آپ کو سزا مل رہی ہے۔ میرے خیال میں اس کا کنٹریبیوشن مجھے تو لگتا ہے کہ 0% ہے، ایک نیریٹو کی حد تک بھی نہیں، نیریٹو کی حد تک بھی نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ اس سے پہلے ہم بات کہیں کر رہے تھے کہ اس ملک کے ایک پرائم منسٹر نے کہا کہ اسے منع کیا گیا تھا کہ آپ بھارت کے مقابلے میں ایٹمی دھماکے نہیں کریں، بٹ کیے گئے۔ کیا اس ملک کے پرائم منسٹر کو اٹھا کے کرسی سے باہر پھینک دیا گیا؟ نہیں، وہ حکومت چلتی رہی۔ تو اس وقت وہ امریکہ کہیں زیادہ طاقتور ملک تھا، آج تو اس سے کہا جا رہا ہے کہ وہ شاید ایک اس کا ڈاؤن فال ہے۔ تو اس وقت اگر ایک اتنی بڑی طاقت کو کنفرنٹ کیا گیا، اس کی وش اور ول اور اس کی انسٹرکشنز کے اگینسٹ پاکستان کھڑا ہوا اور پاکستان کے ساتھ کچھ نہیں ہوا، تو آج خان صاحب نے صرف ایک سٹیٹمنٹ دی ہے۔ اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا ہے کہ جب UN کے اجلاس کے اوپر آپ ڈیسائیڈ کر کے آئے تھے کہ کوالالمپور آپ جائیں گے، ایک نیا بلاک بنانے جا رہے ہیں، لیکن یہی خان صاحب تھے کہ ایک فون کال آئی اور پھر آپ کوالالمپور نہیں گئے۔ آپ وہاں پہ جا کے نہ اردوغان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، نہ مہاتیر محمد صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور پھر آپ کو کہنا پڑا کہ ہمیں منع کیا گیا کہ آپ اس طرف نہیں جا سکتے۔ تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کوئی ڈیفرنٹ لائن لے رہے ہیں اور اس کی سزا مل رہی ہے۔ میرے خیال میں پبلک اینڈ پہ آپ ڈیلیور نہیں کر سکے، اور پھر جو ایک نیریٹو آپ لے کے آئے تھے احتساب کے معاملے پہ، وہ بھی بری طرح معذرت کے ساتھ پٹا ہے، اور اس ادارہ جس کے اوپر آپ ریلائی کر رہے تھے، اس ادارے کے بارے میں اس ملک کے اعلیٰ ترین عدلیہ نے کہا ہے کہ نیب کا ادارہ لگتا ہے بادی نظر میں کوئی پولیٹیکل مینجمنٹ کے لیے استعمال ہو رہا ہے، احتساب کے لیے ہرگز وہ کام نہیں کر رہا۔ تو جب اس طرح کی چیزیں ہوں تو پھر لگتا یہی ہے کہ آپ نے اسپیس دیا پوزیشن کو، کہ جب لگا ہے کہ پبلک پرسیپشن اب آپ کے اگینسٹ چلی گئی ہے تو انہوں نے بھی موقع اچھا جانا ہے۔ پارٹی کے اندر بھی لوگ ایسے تھے کہ جو آپ سے کہیں نہ کہیں نائٹ تھے، جو آپ نے فیصلے کیے،
آپ کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ ہم نے بڑی سٹرگل کی ہے، بٹ آپ ٹیکنوکریٹس کو لے کے آ کے بیٹھ گئے، نان الیکٹڈ لوگ آپ کے قریب بیٹھے ہیں، جن لوگوں نے مارے کھائی ہیں، جو آپ کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، آج وہ کہیں بیک گراؤنڈ میں چلے گئے. تو میرے خیال میں یہ وہ غلطیاں ہیں. پھر ساتھ میں افسر جو میں ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ خان صاحب نے ایک وقت میں کئی فرنٹس اکٹھے کھولے ہیں، اکٹھے کھولے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کسی ایک پہ بھی وہ سکسیس حاصل نہیں کر سکے، فیلئر ہوا ہے، اور اس فیلئر کا فائدہ اپوزیشن کو ہو رہا ہے.